السلام علیکم ناظرین، پاکستان کا وفاقی بجٹ ان دنوں تیاری کے مراحل میں ہے اور آج ہم اپنے پروگرام میں اسی بھی بات کریں گے کہ پاکستان کے پاس دستیاب وسائل کیا ہیں اور ان وسائل کے اندر حکومت پاکستان کو بجٹ بنانے میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان وسائل کو اور اخراجات میں کس طرح سے توازن قائم کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی دیکھیں گے کہ ریسنٹلی حکومت کی طرف سے جتنے بھی اعداد و شمار جاری کیے جا رہے ہیں، ریمیٹنسز کے ہوں یا فارن ریزروز کے ہوں، ایکسپورٹس کے ہوں، تو ایک ڈالر کی بھرمار نظر آ رہی ہے پاکستان میں۔ اربوں ڈالر جو ہے ہر ماہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو کیا اس کے جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے، جو سیاسی، سماجی اور عوامی سطح کے اوپر جو بہت زیادہ کرٹیسزم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں غربت کی شرح بڑھی ہے، بے روزگاری کی شرح بڑھی ہے، مہنگائی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، تو کیا جو یہ پاکستان کی معیشت میں ڈالرز کی بھرمار ہو رہی ہے تو اس کے جو ثمرات ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، یا حکومت کی ترجیحات کیا ہیں اپنے دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے۔ اور دوسرا جو ہم جائزہ لیں گے اپنے آج کے پروگرام میں، وہ ہم 2007، 2013، 2017 اور جو کرنٹ ڈیٹا ہے، یہ ہم نے اکنامک سروے آف پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ اور ورلڈ اکنامک آؤٹ لک جو IMF اور ورلڈ بینک بھی کنٹری رپورٹ جاری کرتے ہیں، اس کا ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ بیسیکلی یہ 4 ادوار کا ڈیٹا ہے، جس میں 2007 کو مشرف دور حکومت ختم ہو رہا تھا، 2013-14 میں پیپلز پارٹی کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا، 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کا دور حکومت ختم ہو رہا تھا۔ تو اس وقت کے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں، انفلیشن کا ہو، پاورٹی کا ہو، ان امپلائمنٹ کا ہو، پر کیپٹا انکم ہو، یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں، یا تعلیم اور صحت کے شعبے میں جو وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں ان کی کیا ترجیحات ہیں، تو اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ گزشتہ ادوار اور موجودہ دور حکومت میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے۔ تو یہ ہم انہی اعداد و شمار پر ہمارا انحصار ہوگا، جس پہ ہر دور حکومت میں انہی کے اپنے وزرائے خزانہ اور اپنے جو چیف اکانومسٹ ہیں اور اپنے ہی جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور جو اپنی اکنامک ٹیم ہے، یہ ڈیٹا وہ خود مرتب کرتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم صرف اس ڈیٹا کو کمپائل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ یہ اندازہ کرنا اور فیصلہ کرنا آسان ہو کہ ملکی معیشت جو ہے کس رخ پہ جا رہی ہے۔ سب سے پہلے اگر وفاقی بجٹ کا ہم ایک جائزہ لیں تو اس کی آمدن و اخراجات کا، جو لاسٹ بجٹ تھا پاکستان کا، اس میں جو مجموعی اخراجات تھے وہ 7137 ارب کا یہ وفاقی بجٹ تھا، اور ان میں جو ہمیں ریونیو سے جو پیسہ اکٹھا کرتا ہے، آمدن ہوتی ہے جو ٹیکس ریونیو سے آتا ہے، وہ 6573 ارب تھا۔ اس ریونیو سے پھر صوبوں کو شیئر منتقل کیا جاتا ہے، وفاق کی طرف سے صوبوں کو جاتا ہے، وہ تقریباً 2874 ارب، اور جو نیٹ ریونیو ریسیٹس وفاقی حکومت کے پاس بچی تھیں وہ تھی 3700 ارب، اور اخراجات تھے 7137 ارب۔ تو یہ جو گیپ ہے 3000 اور 7000 کے درمیان، اب یہ حکومت کو پورا کرنے کے لیے مقامی بینکوں سے قرضے لینے ہوں گے، یا اسٹیٹ بینک سے قرضہ لینا ہوگا، یا پھر جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان سے قرضہ لے کے یہ پورا کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کا اکانومی کا یہ معاملہ ہے۔ اب جو اخراجات ہیں اس میں بھی جو ترجیحات کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو گزشتہ جو اس وقت جو بجٹ پاکستان کا چل رہا ہے کرنٹ فسکل ایئر کا، اس میں تقریباً 41.5% اخراجات پاکستان کے وہ سود کی ادائیگیوں پر ہوتا ہے۔ جو پاکستان نے قرضے لیے ہوئے ہیں مقامی یا غیر ملکی، تو ان کی جو واپسی ہوتی ہے اور اس میں جو سود کی مد میں ہمیں اپنے وفاقی بجٹ کا 41.5% دینا پڑتا ہے۔ 7137 ارب میں سے 2964 ارب روپے مختص کیے گئے تھے کہ یہ سود کی ادائیگیوں میں خرچ ہوں گے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو اخراجات ہوتے ہیں وہ دفاعی سروسز میں، ہماری جو تینوں مسلح افواج ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو باری پیرا ملٹری سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر جو اخراجات ہوتے ہیں، وہ قومی جو بجٹ ہے اس کا 18% ہے، اور وہ 1289 ارب۔ پھر اس کے بعد جو صوبوں کو گرانٹس منتقل ہوتی ہیں یا صوبوں کو جو فنڈز ڈیولپمنٹ کی مد میں یا گرانٹس کی مد میں جاتے ہیں، وہ 900 ارب روپے تھے، اور وہ قومی بجٹ کا تقریباً 12.5% بنتا ہے۔
پینشن اور سبسڈی کی مد میں مجموعی طور پہ کچھ 680 ارب کے قریب پیسے خرچ کیے جائیں گے اس سال میں، اور یہ تقریباً 9.5% وفاقی بجٹ کا بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر حکومتی اخراجات ہیں جو جس میں ملازمین کی تنخواہیں اور جو رننگ ایکسپینڈیچر ہیں وہ کوئی 550 ارب، تقریباً 6.25% جو ہے. اس کے بعد جو بچتا ہے وہ پھر ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے، اور جس سے توقع کی جاتی ہے کہ ملکی معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلے گا، روزگار کے مواقع بنیں گے اور GDP گروتھ ہوگی. تو اگر ہم سوشل سیکٹر کا جائزہ لیں، اور یہ ہم پچھلے 4 ادوار کا اس لیے جائزہ لے رہے ہیں کہ تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کیا پاکستان کی معیشت واقعی تباہ ہو گئی ہے یا کچھ بہتری آئی ہے، یا اسی جگہ پہ کھڑی ہے جس جگہ پہ مشرف صاحب یا زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب چھوڑ کر گئے تھے. تو سب سے پہلے اگر مہنگائی کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو 2007 میں جب مشرف صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت پاکستان میں مہنگائی کی شرح 7.8% تھی. 2013-14 میں جب زرداری صاحب کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت مہنگائی کی شرح 8.7% تھی، یعنی کہ مشرف صاحب کے دور حکومت میں مہنگائی کی نسبت زرداری صاحب کے دور حکومت میں مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا. میاں صاحب کی حکومت 2017-18 میں ختم ہوئی تو اس وقت مہنگائی کی شرح کم تھی اور وہ 5% کے لگ بھگ تھی، اس کے اراؤنڈ تھی. اور اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت ہے اس میں تقریباً 9% کے اراؤنڈ جو ہے اس وقت فگر چل رہا ہے، اور جو ایسٹیمیٹس ہیں حکومت کے اپنے بھی، اسٹیٹ بینک کے بھی اور ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے مطابق بھی رواں سال کے آخر تک یہ کوئی 8.5-9% کے گرد ہی مہنگائی کی شرح رہے گی. یہی وہ سب سے بڑا چیلنج ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ کس طرح سے اس کو قابو پانا ہے. اس پہ ہم ایک الگ سے بھی پروگرام کریں گے کہ مہنگائی کی بڑھنے میں وجوہات کیا ہوتی ہیں، کن اداروں کا یا کن اکنامک فیکٹر کا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس کو قابو پانے میں کن اداروں کا، کن فیکٹرز کا اور کن صوبائی اداروں کا عمل دخل ہے، اور کون اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس کے اوپر پورا ایک پروگرام بنتا ہے، وہ بھی ہم انہی بجٹ سیشن کے دوران ہی کریں گے. بے روزگاری کی شرح جو سب سے زیادہ اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی موجودہ دور حکومت میں بے روزگاری کی شرح میں بہت اضافہ ہو گیا. 2007-8 میں بے روزگاری کی شرح 5.2% تھی. 2013 میں بے روزگاری کی شرح 5.2% سے بڑھ کر 6.2% پہ چلی گئی تھی. پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا تھا. میاں صاحب کے دور حکومت میں اس میں کمی ہوئی تھی، اور یہ جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی نسبت کمی ہو کے 5.8% آئی تھی. لیکن اگر 2007 کے ساتھ موازنہ کریں مشرف صاحب کی دور حکومت کا تو اس وقت 5.2% تھی بے روزگاری. اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب کے دور حکومت میں اور زرداری صاحب کے دور حکومت میں مشرف صاحب کے دور حکومت کی نسبت بے روزگاری کی شرح زیادہ تھی. ابھی جو کرنٹ ڈیٹا ہے اس کے مطابق تقریباً کوئی پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 4.5% ہے. اب اس پہ اس کو مانا جائے نہ مانا جائے اس پہ پوری ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جو حکومت پاکستان کے اعداد و شمار ہیں یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہیں یا ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 4.5% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے مشرف صاحب کا دور حکومت ہو، زرداری صاحب کا دور حکومت ہو یا میاں صاحب کا دور حکومت ہو، ان ادوار کی نسبت اس وقت پاکستان میں بے روزگاری کی شرح کم ہے. فی کس آمدن جو مشرف صاحب کے دور حکومت میں جب ختم ہو رہا تھا تو اس وقت $1,085 فی کس آمدن تھی. زرداری صاحب کے دور حکومت کے اختتام پر 5 سالوں میں جو فی کس آمدن تھی پاکستان میں اس میں $301 کا اضافہ ہوا اور وہ $1,386 پہ تھی. میاں صاحب کے 5 سالہ دور حکومت میں زرداری صاحب کی نسبت جو ہے وہ $159 فی کس آمدن میں اضافہ ہوا اور وہ $1,545 پہ پہنچ گیا. اور اب جو 2 سال ہوئے ہیں اس دور حکومت کو، تیسرا سال چل رہا ہے، اس میں فی کس آمدنی میں پاکستان کی $194 اضافہ ہوا ہے. اور اس وقت جو حکومتی یا اسٹیٹ بینک کے یا ورلڈ اکنامک آؤٹ لک کے انڈیکیٹرز میں جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق $1,739 پہ پر کیپٹا ہماری انکم ہے. اس میں بھی لگ رہا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے. تعلیم اور صحت پر جو ایکسپینڈیچر ہیں، مشرف صاحب کے دور حکومت میں 2.4% تعلیم پہ خرچ کیے جاتے تھے. زرداری صاحب کے دور حکومت میں کم ہو کے 2.1% پہ آئے.
میاں صاحب کے دور حکومت میں سلائٹلی اس میں اضافہ ہوا اور یہ 2.3% پہ گئے، لیکن ایز کمپیئر ٹو مشرف دور حکومت ان میں پھر بھی کمی تھی۔ ابھی جو اس 2 سال کے بجٹ گزرے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے، تو اس میں کوئی تعلیم کے میدان میں خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا گیا ایکسپینڈیچر میں، ابھی بھی 2.3% اس پہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ صحت کے شعبے میں مشرف صاحب کے دور حکومت میں 0.6% جو ہے وہ خرچ کیا جاتا تھا۔ زرداری صاحب کے دور حکومت میں صحت کے شعبے میں اخراجات میں مزید کمی ہوئی اور یہ 0.5% پہ آ گیا، اور میاں صاحب کے دور حکومت میں اس میں مزید کمی ہوئی اور یہ 0.4% پہ آ گیا۔ صحت کے شعبے میں موجودہ دور حکومت میں ایک ریزنیبل اماؤنٹ جو ہے وہ اضافہ کیا گیا اس میں، اور اس وقت جو پاکستان میں صحت کے شعبے میں 1.1% GDP کا خرچ کیا جا رہا ہے۔ اب قرضوں کی واپسی کا معاملہ کہ پاکستان کی معیشت دباؤ میں اس لیے ہے کہ اس پہ قرضوں کا دباؤ بہت زیادہ ہے، اور یہ ہم نے پچھلے کئی سالوں میں بے تحاشا قرضے لیے، غیر ملکی قرضے بھی لیے۔ جیسے پہلے کہا کہ بجٹ میں آمدن اور اخراجات میں توازن نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بیشتر اپنے اخراجات قرضوں کی مد میں پورے کرنے پڑتے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور حکومت 2007-8 میں $2.8 ارب جو ہے وہ قرضوں کی ادائیگی پہ خرچ کیا گیا تھا۔ 2013 میں 5.9 تقریباً $6 ارب خرچ کیے گئے، اور میاں صاحب کے دور حکومت کے آخری سال 2017 میں $6 ارب خرچ کیے گئے، اور موجودہ دور حکومت میں اس وقت جو ہے آخری سال جو ہے وہ تقریباً $12.8 ارب جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ کے اوپر خرچ کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ پاکستان کی معیشت کے مسائل کیا ہیں، چیلنجز کیا ہیں، اور ان کے اوپر حکومتی ترجیحات کیا ہیں۔ یقیناً موجودہ حکومت کے لیے چاہے ان اعداد و شمار سے کچھ پازیٹیو سائنز نظر آ رہے ہیں، ریمیٹنسز کے، فارن ریزروز کے، ایکسپورٹس کے، ڈالرز بے شمار ہیں، لیکن جو مہنگائی کا ایشو ہے سب سے بڑا ایشو اس حکومت کے لیے چیلنج ہے، اور یہ صرف پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگرچہ پاکستان پیپلز پارٹی مہنگائی کے خلاف جو تحریک ہے اس میں پیش ہے، تو سندھ کے اندر کیوں مہنگائی ہے انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے، وہاں پہ ان کی حکومت ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم سیاسی جماعتوں کی تفریق میں جائے بغیر، کیونکہ عوام کو جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ان کی روزگار سے اور مہنگائی سے اور آمدن سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس حکومت کے لیے بھی جو سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے وہ مہنگائی کا خاتمہ ہے، اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے کون سے فیکٹر اور کون سے ادارے اور کون سی ترجیحات ہونی چاہیے، ان کی طرف حکومت کو سوشل سپینڈنگ کے اوپر بھی مزید تعلیم صحت کے اوپر خرچ کرنا ہوگا۔ اگرچہ ورلڈ بینک کی جو ابھی تازہ ترین رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان کا جو احساس ایمرجنسی کیش پروگرام ہے اس کو دنیا کے 4 بہترین جو رسپانسز ہیں سوشل پروٹیکشن کے اس میں شمار کیا گیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ اگر عالمی ادارے کوئی ہمارے کسی کام کو سراہتے ہیں تو، لیکن جو آن گراؤنڈ چیلنجز ہیں ان کو نبٹنے کے لیے حکومتوں کو مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔